جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 اپریل 2026 جمعرات خان صاحب سے سیاسی قائدین کے ملاقاتوں کا دن. علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت اڈیالہ روڈ پر موجود ہیں. نہیں ہم اڈیالہ گیٹ تک کیوں نہیں جا سکتے؟ پرمیشن تو اندر جانے کی ہے نا، گیٹ تک تو ہم جا سکتے ہیں. آپ بھیج رہے ہیں سب لوگوں کو یہاں سے، ہم نے کیا کوئی دنگا کرنا ہے وہاں؟ گیٹ تک اگر ہم چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کے انتظار کر لیں، کیونکہ گیٹ تک تو ہم جا سکتے ہیں. اندر ان کی مرضی ہے کہ وہ عدالت کا حکم مانتے ہیں یا نہیں، لیکن یہاں آپ کس طرح میں روک رہے ہیں؟ یہ بتائیں اگر ہم کھڑے ہیں. نہیں صحیح بات ہے. دیکھیں آپ پنجاب پولیس ہے نا، آپ کا ہمیں ادھر روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں روک رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت روک رہے ہیں؟ آپ سے مقابلہ کس قانون کے تحت روک رہے ہیں؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں عدالت کا ایک حکم ہے، اس میں کچھ لوگوں نے آج خان صاحب سے ملنا ہے. ان میں میرا یا راجہ صاحب کا نام ہے، یا کچھ اور 4 ساتھی اور آئیں گے. وہ بھی بیٹھے آپ سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں. اچھا، اب اندر اڈیالہ کی جو انتظامیہ ہے وہ عدالت کا حکم مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کا تو ان سے عدالت پوچھ لے گی. وائی آر یو اسٹاپنگ اس آن دا روڈ؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے؟ ادھر آپ ہمیں روک کیسے سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں کوئی قانون بتائیں. عدالت کے حکم پہ ہم آئے ہیں. آپ اگر ہمیں یہاں پہ روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ عدالت کے حکم میں آبسٹرکشن پیدا کر رہے ہیں. آپ نے خود لاء پڑھا ہوا ہے عمران صاحب، آپ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ نے پنجاب پولیس کی یونیفارم پہنی ہے. آپ کو آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ آپ نے عدالت کا حکم ماننا ہے اور اپنے سپیریئرز کے لافل آرڈرز کو اوبے کرنا ہے. لافل آرڈرز. اگر آپ کا سپیریئر آپ کو ایک آرڈر کرتا ہے کہ جو بھی آئے اس کو روک دو، چاہے اس کے پاس عدالت کا حکم ہی کیوں نہ ہو، وہ لافل آرڈر نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں عمران صاحب، آپ اور آپ کے ساتھی جتنے ہیں، آپ آئین کے سامنے جواب دیں ہیں یا کسی غیر قانونی آرڈر کے؟ آپ بتائیں. دیکھیں آپ کے سامنے ایک ممبر قومی اسمبلی کھڑے ہیں، ہم سپریم ہم ہائی کورٹ لائر ایز ویل. سینیٹر صاحب کھڑے ہیں وہ سینیٹر صاحب کھڑے ہیں. کل کو اگر آپ کو عمران صاحب عدالت بلاتی ہے، آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ ان لوگوں کو کیوں روکا تھا؟ یہ سینیٹر مانی صاحب. جی سینیٹر صاحب. نہیں، سمپل سی بات ہے، اس کو کچھ دیکھیں نا، ایک بات یاد رکھیں، اسلام کہتا ہے کہ جو وقت کا قانون ہے نا وہ آپ پر لازم ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ اسلام کی بھی نفی کر رہے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں، قیامت والے دن آپ اپنی قبر میں جب حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اس کا جواب آپ کیا؟ سر قیامت کی فکر ہوتی تو یہ کرتے. میں تو اس میں یہ کہ نہیں، میں ان کو کم از کم ان کے دل میں تو ہوں نا. لاء کی بات کر رہا ہوں، پیورلی لاء کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس عدالت کا جو حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے انہوں نے لاء کا کیا؟ آپ یہاں کس قانون کے تحت ہمیں روک رہے ہیں؟ یہ تو بہت ناجائز ہے یار. نہیں ادھر بتائیں، ادھر کیوں ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا، ہم نے کوئی دنگا ادھر نہیں کر رہے، کوئی فساد نہیں کر رہے، ہماری وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے ایشو کریٹ نہیں ہو رہا. یہ جو گاڑیاں عمران صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، یہ جو گاڑیاں ادھر جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، ان کو تو آپ نہیں روک رہے. جو نون فیسز ہیں، جو روز سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، میرے جیسا بندہ جو تیسری بار پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ قانون جس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے، میرے جیسوں کے ہاتھ سے بن کے آپ کے پاس آتا ہے. تو آپ سے میں پھر تیسری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ آئین کے سامنے جواب دیں ہیں یا اپنے کسی سپیریئر کے غیر قانونی آرڈر کے سامنے؟ وہ لوگ تو چلے جائیں گے عمران، لیکن آپ کا یہ عمل رہ جائے گا. میں اتنے مہینے بعد آج آیا ہوں، میں منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا. آج اگر میں آیا ہوں تو میری پارٹی کی طرف سے، میری جنرل سیکرٹری کی طرف سے میرا نام اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو میں آ گیا ہوں. ہم اکیلے آئے ہیں. اگر میری لسٹ میں نام نہ ہوتا میں نہ آتا، کیونکہ پہلے میں آتا تھا کیونکہ یہاں پہ کیسز چل رہے تھے. بطور لائر میں کیس کے دوران بیٹھ جاتا تھا. اب چونکہ کیس نہیں چل رہا تو صرف وہی شخص آ سکتا ہے جس کا نام لسٹ میں ہو. اب ہمیں تو یار عمران صاحب کوئی اور طریقہ نہیں آتا. عدالت ہم چلے گئے، ادھر سے ایک آرڈر آپ کے پاس لے آئے ہیں. یہ بھی مزہ نہیں کرتا کہ روز یہاں سے جا کے آپ وہاں توہین عدالت کریں، پھر آپ وہاں عدالتوں میں آئیں، پھر آپ جواب دیں ان لوگوں کا. آپ کا اس میں کیا گناہ ہے؟ آپ کو تو ہم سے مسئلہ نہیں ہے نا.
किसी और को मसला है, उसको क्या मसला है? कि हमने आपसे कोई गैर कानूनी बात की है अभी तक? कि आपके इज्जत और एहतराम में कोई कमी की है? आपको आप कह के मुखातिब कर रहे हैं, आप एक कानून तोड़ रहे हैं, फिर भी आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखें काली वास्कट है, काला कोट है, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आपका रवैया बहुत काबिल अफसोस है। चलें और कुछ नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालें और ज़रा मुस्कुराएं। और अब आप मुझे ये बताएं, मेरी तरफ देखें, आप अपनी वर्दी से इंसाफ कर रहे हैं? आप आज जो कर रहे हैं, आप इंसाफ कर रहे हैं? जो ओथ उठाया वो आप। मेरा आपका चोली दामन का साथ है बतौर वकील भी, और मैं आप लोगों का इधर कैदी भी रहूँ ना हक, मुझे भी ये अडयाला में शर्फ हासिल है। तो आप लोगों से पुराना ताल्लुक है पुलिस वालों से, लेकिन सिर्फ एक बरादराना सवाल है कि आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप आज जो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, मैं उधर चला जाऊँ, आप सही कर रहे हैं। चलिए हम यहीं हैं, हम जा नहीं रहे, आप पता कर लें और हम थोड़ी देर में आपके पास फिर आएंगे। हमारा नुकता सिर्फ एक है, आखिरी बात सिर्फ, फिर वहाँ चले जाते हैं। हमारा नुकता इमरान साहब, मोहम्मद इस्माइल वाजीवा, क्या खूबसूरत नाम है, क्या खूबसूरत वर्दी है। आपसे हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, अंदर हम जाते हैं या नहीं जाते, वो इख्तियार सुपरटेंडेंट जेल का है कि वो आईन पाकिस्तान के तहत जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानता है या नहीं मानता। ये सड़क एक आज़ाद मुल्क लेकिन की यहाँ आज़ाद सड़क है। हमें किस कानून के तहत यहाँ रोक रहे हैं? हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अडयाला गेट के बाहर जाने दें, वहाँ हमें खुद जेल इंतज़ामिया से बात करने दें। और ये इमरान खान साहब के केस में वकील हैं, ये भी इमरान खान साहब के केस में वकील हैं। आप एक मुवक्किल को अपने वकील से नहीं मिलने दे रहे, कोई जवाब? आप जवाब लीजिए, हम यहीं खड़े हैं।